تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے اور کتنی رکعتیں تہجد میں پڑھنا ضروری ہوتی ہیں؟ میں پوری ڈیٹیلز آپ کو تہجد کے تعلق سے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کے بعد دوسری کوئی ویڈیو دیکھنے کی یا کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ دیکھیے، جو تہجد کی نماز ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ تہجد اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو نوافل میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت رکھنے والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت تہجد کی آئی ہے، تو بہرحال فضیلت میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، تہجد کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں؟ اگر میں رکعتوں کی بات کروں تو زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، کم سے کم 2 رکعتیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس خوب ٹائم ہے تو آپ 12 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں، یا نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لیں، 4 کا بھی ٹائم نہیں تو پھر آپ 2 ہی پڑھ لیں۔ تو آپ کے پاس آپشن ہے 12 سے 2 تک کا، کہ چاہے 2، 4، 6، 8، 10 یا 12، تو زیادہ سے زیادہ 12، کم سے کم 2۔ ان تہجد کی جو یہ 12 رکعتیں یا 2 رکعتیں ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 12 رکعتیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے نیت کی جائے گی، 2 رکعتیں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے نیت کی جائے گی؟ اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، عورت دل میں ارادہ کرے گی میں تہجد پڑھنے جا رہی ہوں، اس کی نیت ہو گئی۔ زبانی طور پر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 8 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں یا 12 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اکٹھا پہلے ہی ساری رکعتوں کی نیت کر لیں کہ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 12 رکعت نماز تہجد، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ یہ کہنا چاہیں کہہ لیں، ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں اور اسی طرح سے ڈائریکٹ نیت باندھتے رہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پہ نیت کریں کہ نیت 2 رکعتیں آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ آپ نے 2 پڑھ لی، پھر کھڑے ہوں، پھر اسی طرح سے نیت کرتا ہوں میں کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے 2 کر کے بھی آپ 2 کی نیت بھی باندھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو اکٹھا باندھ لیں۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ ضروری ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت کر لیں، کیونکہ جو دل میں ارادہ ہے یہی اصل نیت ہے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہماری تہجد نہیں مانی جائے گی۔ اب رمضان کی راتوں میں، جن راتوں میں ہم جاگتے ہیں، شب قدر میں، شب برات میں، تو ان میں کیا ہم سوتے ہیں؟ تو جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں ان کی تہجد ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سو جائے پھر اٹھ کے پڑھے تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے فضیلت ہے کہ بھائی وہ نیند کو قربان کر کے اٹھ رہا ہے، تو اس لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن کوئی بندہ جاگ ہی رہا ہے رات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے تہجد کے ٹائم تہجد کو پڑھ سکتا ہے۔ اب تہجد کی ٹائمنگ کیا ہے؟ دیکھیے، جو تہجد کا ٹائم ہے نا، وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے نا، چاہے آپ نے 10 بجے پڑھ لی، 9 بجے پڑھ لی، آپ کا تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا آپ کے لیے۔ اور پھر جب تک فجر کا ٹائم نہ شروع ہو جائے، جب تک کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تہجد کی نماز کا۔ اب بہتر آپشن کیا ہے کہ آپ رات میں سو جائیں، پھر صبح 3 بجے اٹھیں، 3:30 بجے، کہ بھائی اب ہم تہجد پڑھیں، رات کے اخیر حصے میں تہجد پڑھیں۔ تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ٹائم ہے، سب سے زیادہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے، خصوصی طور پہ محبت سے بندے کو دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ ہے کہ بھائی ہم تہجد میں نہیں اٹھ پائیں گے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ تہجد کی نیت کر کے 2، 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ٹائمنگ میں تو اس کے لیے پوری رات ہے، اس میں جو اسپیشل اور افضل ٹائم ہے وہ ہے جو رات کا اخیر حصہ ہے۔ یعنی کہ جب بندہ رات کے اخیر حصے میں تہجد پڑھے گا تو اس کو مکمل اور پورے اس کے اجر و انعامات، تہجد کی جو انعامات ہیں اور اس کی نیکیاں ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے، وہ بندہ جب ہی حاصل کر سکتا ہے جب نیند قربان کر کے رات کے اخیر حصے میں تہجد کی نماز کو پڑھے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی
رہی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔